ویلکم بیک ناظرین. تو یہ پھر بڑی ایک عجیب بات ہے کہ پریزیڈنٹ کے کیمپ میں اتنی پریشانی، اتنا خوف کہ ادھر سے سلمان تاثیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ادھر سے ان کے آپ کے جو لائر فیڈریشن کی طرف سے آئے انہوں نے کہا جی دو راستے ہیں ججمنٹ ہوگی، ایک طرف آپ ڈیموکریسی کو خطرے میں ڈال دیں گے، ایک طرف ڈیموکریسی کو آپ کا دفاع کریں گے. یہ کیا، یہ ڈر کا اندر سے کوئی ڈر نکلتا ہے؟ دیکھیں پروسیڈنگ کے دوران جو ہے نا، جج اگر اپنی رائے قائم کرتا ہے تو وہ پارٹ آف کیس نہیں ہوتی. اسی طرح وکیل بھی اگر اپنی رائے دیتا ہے تو پارٹ آف کیس نہیں ہوتی. علاوہ بالکل رائے ہے نا، تو انہوں نے خود کہا کہ میں محسوس کیا، میں نے محسوس کیا. لوگ ہر ایک کو ڈس اون کر دیں. اگر ایفیڈیوٹ دیتے ہیں یا کلائنٹ کی طرف سے دیتے ہیں تو وہ بہت ویلیویبل ہوتا ہے. جج صاحب بیٹھے ہوئے، میں تو دو چیزوں پہ آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا جی پین ہے، میں مانتا ہوں یہ پین ہے، ہم نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرا ہے، عدالت کا کام ہے، وہ بے شک جس طرح چاہے ٹرائل کرے، جس طرح کیس کرے، اس کو پروف کرے، جو بھی ہے وہ اب سامنے آ جائے گا اور آنا چاہیے. نہیں جی ایس یو پہ تو خیر بات میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کی ہو، یا اگر کی ہے تو میری بات سنیں نا. انہوں نے کہا انہوں نے محسوس کیا نا. اب جو میں محسوس کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں جی افواج پاکستان تو سر کا تاج ہے اور ابھی جنگ لڑ رہی ہے اور بہت اچھی اس وقت جو ہے وہ ذہنی آمادگی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اور اللہ اس کو کامیاب کرے. ہم سب بالکل ان کے ساتھ ہیں، جس وقت چاہیں گے. یہ پیپلز پارٹی کے کارکن یہ جیالے بھی ان کے ساتھ یہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑیں گے. میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میں مدعی ہوں اور بیرسٹر صاحب کو میں کیس کر دوں اور بیرسٹر صاحب پہ میں کیس بناؤں اور اس کے بعد ایک عرصے بعد یعنی پروف بھی کرنے کی پوری کوشش کروں، پوری جان بھی لگاؤں، تشدد بھی کروں، زبان بھی کاٹوں، لٹکا بھی دوں، اور پھر آ کے ان کے پاؤں میں گر جاؤں کہ جی میں نے تو آپ سے، مجھے معاف کر دیں، مجھے غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے یہ انتقاماً کیس بنائے تھے اور مجھ سے بنوائے گئے تھے. تو اس کیس کی ویلیو کیا، حیثیت کیا ہے بیرسٹر صاحب؟ اور وہی صاحب، یہ میں اجازت دیں، وہی صاحب کل دو چینلز پہ آ کے انہوں نے تفصیل میں کہا کہ میرے پاس سب ایویڈنس ہے. اس کو چھوڑیں، ان کی ایک انڈیویجول کی بات کو چھوڑیں. اس پہ بھی موقع دیتے نا. وہی صاحب کے خلاف وہی چینل جو ہے یہ اشتہار چھاپتا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں ایک ان صاحب کو چھوڑ دیں. میں نے ایک سوال کیا اور دیکھیں بیرسٹر صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی، وہ یہ کہ زرداری صاحب پہ ظلم ہوا ہے. مجھے ایک بڑی ظلم تو ہوا ہے نا. دیکھیں یہ وہ تو مانتے ہیں بھائی، اس سے کوئی انکار نہیں بس کر یہ رہا. پوری دنیا کو یہی تو سنانا ہے کہ وہ واقعی مظلوم آدمی ہے کہ 10 سال میں اس کو ضمانت تک نہیں دی. لیکن اب دیکھیں ہم تو بات کریں کورٹ میں. جو یہ بتائیے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایسٹ سامنے آئے ہیں نیب کے حوالے سے اور جو گوشوارے داخل کیے ہوں اس میں تضاد ہے پریزیڈنٹ کے، تو یہ اس میں بھی کوئی وزن ہے اس بات میں کہ اس پر بھی زرداری صاحب کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے ایکشن، لیگل ایکشن؟ اگر گوشواروں میں اور ایسٹس میں اور باقی جو ڈاکیومنٹری پروف ان کے ایسٹس سے ریلیٹڈ ہیں اس میں اگر تضاد ہے تو اس کی تفتیش ہونی چاہیے. اور اگر تفتیش میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ انہوں نے انٹینشنلی یہ چیز غلط کی ہے تو یقیناً کیس بنتا ہے. لیکن پریزیڈنٹ گوشوارے داخل کرتا ہے سینیٹر صاحب؟ نہیں میرا نہیں خیال. خیال ہے یہ معلوم ہے نہیں کرتا. نہیں میرا خیال نہیں، پریزیڈنٹ کے بارے میں نہیں، پارلیمنٹرین کے لیے ہے لیکن ان کے لیے نہیں. اور پریزیڈنٹ کا الیکشن آپ ویسے بھی انڈر دا کانسٹیٹیوشن کویسچن نہیں کر سکتے. ونس اٹ از ڈن تو کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اس الیکشن پہ یا اس کی جو بھی لیگیلٹی ہے اس کو پھر آپ ان کویسچن نہیں لا سکتے. اس کی ایک بنیادی نہیں، اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں ہمارا جو آئین ہے نا وہ بنیادی طور پر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا. تو یہ جو پریزیڈنٹ کا عہدہ ہم نے اس طرح کا رکھا تھا کہ ہمارے ایک ذہن تھا کہ یہ ایک بہت سطح سے اوپر ہوگا. لیکن اس وقت جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں مطلب ایرریلیونٹ بھی ہوگا، ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا. لیکن یہ ملٹری ڈکٹیٹر آتے رہے، سمبولک ملٹری ڈکٹیٹر آتے رہے، انہوں نے کر دیا اور اب بھی وہی قانون چل رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس وقت جو اصل ایک بات ہے کہ زیادہ ٹارگٹ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی پرابلم ہے، یہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر کو ذمہ داری تو ان کی ہے، لیکن پرسپشن اس قسم کا ہے کہ سارے جو احکامات ہیں وہیں سے آتے ہیں. پرسپشن کی بات کر رہا ہوں تو اس وجہ سے بھی شاید اس طرف جاتی. دیکھیں نا اگر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس مثال کے طور پر سمبولک والی بات ہو یا 1973 کا جو اوریجنل بھٹو صاحب نے بنایا تھا اس کے مطابق پریزیڈنٹ ہو، فضل الہی کے خلاف کبھی کسی نے بات کی، تاڑر صاحب کے خلاف کسی نے بات کی، لیکن اس وقت چونکہ پوزیشن ہے، سارے فیصلے وہاں ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ باتیں زیادہ ہو رہی ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ اس وقت جو جہاں تک سچویشن ابھی ہے تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو لیگلی فار دا ٹائم بینگ فوری طور پر مجھے کوئی ایسا تھریٹ نظر نہیں آتی اور کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوگی. آرٹیکل 62 63 کی بار بار ہم بات سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لائرز جو ہیں پروسیکیوشن کے وہ بات کر رہے ہیں، تو 62 63 میں اس میں کوئی گنجائش ہے؟
دیکھیں گنجائش تو تب ہوگی نا اگر آپ اس کو پروف کر دیں کہ یہ کنوکشن ہو گئی اور کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے. اس وقت تو یہ ساری چیزیں ہی ڈاؤٹ فل ہیں اور کوئی کنوکشن ہے سچ کوئی ہے بھی نہیں. اگر ہے بھی تو وہ بھی اس کا کوئی ایویڈنس کبھی بھی نہیں پیش کیا گیا. نہ اس وقت ہمارے سامنے سپریم کورٹ کا یہ جو NRO پہ فیصلہ اور اس کے بعد کے آنے والی جو سچویشن ہوگی اس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اٹھائی جا سکتی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا, میں not that I'm defending the president, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں لیگلی چھٹی دفعہ کہہ رہے ہیں میں لیگلی, کیونکہ میری باتوں سے شاید یہ تاثر میں حالانکہ آپ گئے تھے پروسیکیوشن نیب کے, وہ تو میں ان کو جیل بھجوانے کے لیے جاتا تھا, ان کو جیل سے چھڑانے کے لیے نہیں جاتا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں جیل میں جانا ان کا جائز نہیں ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, میں نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ آپ کی عدالتوں میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ ان کو پروزیکیوٹ کرتی یا ان کا سامنا کرتی اور ان کیسز پہ ان کو سزا سنا دیتی. اگر یہ ہوتا تو آج ہمارے شاید ہم یہ بحث ہی نہ کر رہے ہوتے. زرداری صاحب کے خلاف اگر جرم تھا اور ثبوت تھا تو وہ سزا پا چکے ہوتے اور آج وہ پریزیڈنٹ نہ ہوتے. آج ہم یہ بحث اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی عدالتیں لے تو لال سے کام لیتی رہیں اور انہوں نے ایویڈنس جو بھی تھا غلط تھا تو کہہ دیتی غلط ہے, وہ بری ہو گیا, اور اگر تھا ایویڈنس تو کنوکٹ کر دینا چاہیے تھا. آج وہ مجرم ہوتے اور آج ہم یہ بحث ہی نہ کر رہے ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عدالتی نظام جو ہے اس نے یہ سارے مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوئے کہ انہوں نے ایفیشنسی نہیں عدالتی نظام, یا جیسے آپ کے باس سے جنرل مشرف جو عدالتی نظام کو لے کے توڑ پھوڑ کے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے لوگوں نے جا کے ہلہ بول دیا, اس سے پہلے مطلب کہ عدالتی نظام خود ہی سے تو نہیں گڑبڑ میں جاتا. وہ تو انٹرفیرنس تھی نا پولیٹیکل, اس کا وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن دوسری طرف کیا پرابلم تھا, اگر ایک جج جو ہے وہ زرداری صاحب کا کیس اس کے سامنے ہے, کیا پرابلم ہے؟ آپ گواہوں کو بلائیں, ایک دن میں آپ 10 گواہ نمٹائیں اور بات ختم کریں, کنوکشن ریکارڈ کرائیں. کیوں نہیں کرتے آپ ایک گواہ کے بلانے میں ہی 2 مہینے کیوں ضائع کرتے ہیں, 4 مہینے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ دیکھیں میں عدالتوں کو اس لیے مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں کہ میں نے خود عدالتوں کے پروسیس میں روتے رہتے تھے ہم کہ خدا کے لیے گواہ بلوائیں, خدا کے لیے ایویڈنس ریکارڈ کروائیں. ڈیفنس کی طرف تو آپ کی نظر میں پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف کوئی ابھی کیس ہی نہیں ہے, ہی انوسنٹ ایز فار ایز اس وقت آج کے وقت اسی پر ہمیں آج کا پروگرام انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے, اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ڈیفینڈ نہ کر کے اس کو اور مضبوط کیا. ٹائم ختم ہو گیا, شکریہ بہت بہت. ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلے ایک آدھ دن میں سنا یہ ہے کہ ججمنٹ آ رہی ہے, اور آپ نے سنا ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ ٹیکنیکلی لیگلی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے خلاف کوئی سٹیپ نہیں لیا جا سکتا. بہرحال سوال یہی ہوگا آنے والے دنوں میں کہ جو انفارمیشن اس کیس میں آئی ہے باہر پریزیڈنٹ زرداری کے اثاثوں کے حوالے سے ایٹسیٹرا, تو وہ جو انفارمیشن ہے وہ کیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پر سیاسی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے یا نہیں. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.